نماز کے واجبات کی طرف آتے ہیں۔ نماز کے شرائط بھی ہو گئے، فرائض بھی ہو گئے، اب ہے نماز کے واجبات۔ نماز کے تقریباً 30 واجبات ہیں، کچھ امام کے لیے بھی ہوتے ہیں۔ اب فرائض کا اور شرائط کا میں نے حکم بتا دیا تھا کہ بندہ اگر یہ بھولے سے بھی بھول جائے یا جان بوجھ کر بھی بھول جائے، دونوں صورتوں میں اس کو نماز پڑھنی پڑے گی، کیونکہ اس کا فرض اور شروع ہی نہیں ہوا۔ اب واجب کا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ بھولے سے واجب کو چھوڑ دے تو وہ سجدہ سہو کر لے تو وہ اس کی غلطی کا ازالہ بن جاتا ہے، اور جان بوجھ کر کوئی ایسا کرے تو اس کی نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہے، یعنی گناہ گار بھی ہوگا اور اس کو نماز بھی دوبارہ دہرانی پڑے گی۔ اب 30 واجبات ہیں، لیکن جتنے ہو سکتے ہیں میں اتنے بیان کرتا ہوں، باقی انشاءاللہ اگلی مرتبہ۔ سب سے پہلا واجب یہ ہے نماز کا، تکبیر تحریمہ کے لیے لفظ اللہ اکبر کہنا۔ یہ اللہ اکبر شرط بھی تھا، یہی اللہ اکبر فرض بھی تھا۔ اب تکبیر تحریمہ لفظ، جو لفظ ہے نا وہ اللہ اکبر، اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کے لیے یہ کہنا واجب ہے، ٹھیک ہے؟ کم از کم اتنی آواز سے کہے کہ بندہ خود کے کان سن لے۔ شریعت میں کہیں بھی آئے نا کہو یا پڑھو، اس سے مراد ہے کہ بندے کے خود کے کان سن لے، پہلا واجب۔ دوسرا واجب، فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعتوں کے علاوہ باقی تمام نمازوں کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قرآن کی ایک بڑی آیت تلاوت کرنا یا 3 چھوٹی آیتیں پڑھنا یا کوئی چھوٹی سورت پڑھنا۔ اب اگر امام صاحب کے جیسے جماعت نکل گئی ہے، اب بندہ پیچھے سے آ کر نماز پڑھتا ہے، تو جو فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت ہے اس میں اس کے لیے قرات کرنا مستحب ہے، کر لے تو ٹھیک ہے، واجب نہیں ہے۔ باقی جتنی بھی رکعتیں ہیں سنتیں، اگر وہ فرض علیحدہ بھی پڑھے تو شروع کی دو رکعتیں ہیں، اس میں سورہ فاتحہ پڑھنا، سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی ایک بڑی آیت پڑھے جو چھوٹی 3 آیتوں کے برابر ہو، جیسے آمن رسول بما انزل یہ پڑھ لے، یا پھر 3 چھوٹی آیتیں پڑھ لے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ یہ پڑھ لے، یا پھر انا اعطیناک الکوثر پڑھ لے، سورہ اخلاص پڑھ لے۔ یہ پڑھنے کے بعد وہ رکوع کر لے۔ اتنی قرات کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ کتنے واجب ہو گئے؟ 2۔ تیسرا واجب یہ ہے سورہ فاتحہ کا سورت سے پہلے پڑھنا۔ پہلے سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، بعد میں سورت پڑھی جائے گی، یہ بھی واجب ہے۔ اگر کوئی غلطی سے سورت پہلے پڑھ لے، سورہ فاتحہ بعد میں پڑھے تو اس کا واجب ترک ہو گیا، وہ سجدہ سہو کرے گا۔ چوتھا واجب، سورہ فاتحہ اور سورت کے درمیان آمین اور بسم اللہ کے علاوہ کچھ اور نہ پڑھنا۔ آمین پڑھنے کی اجازت ہے اور بسم اللہ شریف پڑھنے کی اجازت ہے۔ آمین پڑھنے کی اجازت اس لیے کہ وہ سورہ فاتحہ کے تابع، اور بسم اللہ شریف پڑھنے کی اجازت اس لیے کہ وہ سورت کے تابع، تو اس کے علاوہ کچھ اور پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ کتنے ہو گئے؟ 4۔ 5واں واجب، قراءت کے فوراً بعد رکوع کرنا۔ جیسے قراءت مکمل ہو گئی، اب زیادہ دیر نہ ٹھہرے، فوراً بندہ رکوع کر لے۔ کتنے ہو گئے؟ 5۔ 6واں واجب میں یہ بعد میں سمجھاؤں گا، 7واں واجب سمجھاتا ہوں میں آپ کو۔ 6واں واجب سن لیں، ایک سجدے کے بعد بالترتیب دوسرا سجدہ کرنا۔ 7واں واجب ہے تعدیل ارکان، یعنی رکوع، سجود، جلسہ اور قوما۔ تعدیل ارکان کہتے ہیں نرمی سے ادا کرنے والے رکن۔ رکوع کرنے کے درمیان بیٹھنا یا قوما سیدھا کھڑا ہونا، ان میں ایک سبحان اللہ کی مقدار ٹھہرنا یہ واجب ہے۔ آیا سمجھ میں؟ ایک سبحان اللہ کی مقدار ٹھہرنا واجب ہے۔ بہت سے لوگ یہاں پر کیا کرتے ہیں کہ رکوع میں پورا جھکتے نہیں سے پہلے کھڑے ہو جاتے ہیں، بہت سے لوگ جلدی میں، تو اس صورت میں ان کا واجب ترک ہو جائے گا۔ یا پھر اگر رکوع سے کھڑا ہوا ہے تو سمیع اللہ لمن حمیدہ پہ پورا کھڑا نہیں ہوتا، ڈائریکٹ سجدے میں چلا جاتا ہے بندہ، تو یہ کرنا بھی درست نہیں ہے، یہ اس کا واجب ترک ہو جائے گا۔ پھر سجدے سے اٹھتے ہیں تو پورا اٹھتے بھی نہیں، ڈائریکٹ دوسرے میں بیٹھ بھی جاتے ہیں بہت سے لوگ،
تو اس طرح ان کے واجب ترک ہو جائیں گے، اور یہ جان بوجھ کر ہے تو نماز دوبارہ دہرانی پڑے گی اور گناہ گار بھی ہوں گے، اور اگر بھولے سے کیا تو اس کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ رکوع ہو، قوما کسے کہتے ہیں؟ اب 8واں جو واجب ہے قوما، یعنی رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا، سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر کھڑا رہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں قوما۔ اس میں بھی ایک سبحان اللہ کی مقدار ٹھہرنا واجب ہے، پڑھنا نہیں ہے لیکن ایک اندازہ ہو کہ کتنی دیر میں ایک سبحان اللہ پڑھا جاتا ہے۔ اب ایسا بھی نہیں ہے سبحان اللہ یہ بھی مقدار نہیں ہونی چاہیے اور یہ بھی نہیں ہونی چاہیے سبحان اللہ، یہ بھی نہیں ہونی چاہیے، ایک درمیانی جس کا آپ کو اندازہ، جیسے سبحان اللہ، عام جو روٹین کے اندر ایک بندہ اندازہ لگا لے۔ 8واں واجب کیا تھا؟ تعدیل ارکان کے بعد 7واں تھا تعدیل ارکان والا، 8واں کیا تھا؟ قوما، یعنی رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا۔ 8 واجب ہو گئے۔ 9واں واجب جلسہ، 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا، ایک سبحان اللہ کی مقدار ٹھہرنا، یہ بھی واجب ہے۔ 10واں قاعدہ اولا، اگرچہ نماز نفل ہو واجب ہے۔ قاعدہ اولا اور قاعدہ آخرہ یہ 2 فرق ہیں۔ ہم نے فرض میں پڑھا تھا، فرض میں نے بتایا تھا کہ قاعدہ آخرہ اگر 4 رکعت والی نماز ہوگی تو آخری رکعت میں جو قاعدہ ہوگا وہ قاعدہ آخرہ ہوگا، 2 رکعت والی نماز ہوگی تو دوسری رکعت کی آخری رکعت میں قاعدہ آخرہ ہوگا، 3 رکعت والی نماز ہوگی تو تیسری رکعت میں آخری میں قاعدہ آخرہ ہوگا۔ اب قاعدہ اولا کس کو کہتے ہیں؟ جس نماز میں 2 قاعدے آئیں، جس نماز میں 2 قاعدے آئیں، یہ وتر میں آئیں گے یا 4 رکعت میں آئیں گے، تو وہاں پر جو پہلا قاعدہ ہے اس کو قاعدہ اولا کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ قاعدہ اولا۔ یہ قاعدہ اولا واجب ہے۔ کتنے ہو گئے؟ بولے جی، ٹائم بھی 10 ہو گیا۔ 11واں واجب فرض، اب غور کرنا، فرض سنت موقیدہ، فرض سنت موقیدہ اور وتر میں اتحیات کے بعد کچھ نہ بڑھانا، کیونکہ سنت غیر موقیدہ میں تو اجازت ہے نا پڑھنے کی، بندہ درود پاک بھی ملا لے، دعائے معصورہ بھی ملا لے، اس لیے میں نے کہا غور کرنا، فرض سنت موقیدہ اور وتر میں اتحیات کے بعد کچھ نہ بڑھانا، بس اتحیات ہی پڑھنا ہے۔ کتنے ہو گئے؟ 11۔ 12واں واجب دونوں قاعدوں میں، چاہے قاعدہ اولا ہو چاہے قاعدہ آخرہ ہو، دونوں قاعدوں میں تشہد اتحیات مکمل پڑھنا، اگر اتحیات میں سے ایک لفظ بھی رہ جائے تو واجب ترک ہو جائے گا اور سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ آیا سمجھ میں؟ پورے مکمل اتحیات پڑھنا، ایک لفظ بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ کتنے ہو گئے؟ 13واں واجب یہ ہے کہ فرض وتر اور سنت موقیدہ میں بھولے سے کسی نے اللہم صلی علی سیدنا اتحیات کے بعد پڑھ لیا یا اللہم صلی علی محمد پڑھ لیا تو اس پر بھی سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ ہاں اگر اس نے اللہم صلی علی پڑھا تھا تو اس صورت میں واجب نہیں ہوگا۔ آگے سمجھ میں یہاں تک؟ کتنے ہو گئے؟ 13 ہو گئے۔ آپ تھک گئے؟ مجھ سے زیادہ تو نہیں تھکے ہوں گے آپ۔ 13 ہو گئے۔ 14واں واجب دونوں طرف سلام پھیرتے وقت لفظ السلام کہنا واجب ہے، علیکم واجب نہیں سنت ہے۔ لفظ سلام کہنا یہ واجب ہے، السلام بھی کہیں گے تو ہو جائے گا، لیکن بہتر یہ ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ پڑھا جائے جو پڑھا جاتا ہے۔ علیکم کہنا کیا ہے؟ مستحب ہے، واجب نہیں، لیکن لفظ السلام کے ساتھ آپ کو سلام پھیرنا یہ واجب ہے۔ 14 ہو گئے۔ 15 اور 16 یہ آج سن لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ اگلے حصے میں باقی واجبات سنیں گے۔ 15واں واجب یہ ہے
تکبیر قنوت کہنا، تکبیر قنوت کہنا وطر میں تیسری رکعت کے بعد اگر بندہ تنہا پڑھتا ہے تو سورہ فاتحہ اور سورت کے بعد اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا۔ دیکھیں یہاں مسئلہ غور سے سننا، اگر کسی نے تکبیر کہی اللہ اکبر اور ہاتھ نہیں اٹھائے تو اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن خلاف سنت ہے۔ ہاتھ اٹھانا واجب نہیں ہے، تکبیر کہنا واجب ہے، ٹھیک ہے؟ کتنے ہو گئے؟ 15۔ 16واں واجب یہ وطر میں دعائے قنوت پڑھنا، دعائے قنوت یہ واجب ہے۔ اب دعائے قنوت نہیں آتی، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک، اگر یہ دعا نہیں آتی اس کی جگہ ربنا آتنا فی الدنیا بھی پڑھ لے گا تو وہ واجب ادا ہو جائے گا اس کا۔ یہ 16 واجب ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔